السلام علیکم ناظرین، پروگرام کلچر شاک کے ساتھ راشد حسن حاضر ہے۔ پروگرام آپ دیکھتے رہتے ہیں، ہمیں آپ کا فیڈ بیک بھی ملتا رہتا ہے۔ پاکستان کے حوالے سے بھی ہم پروگرام کرتے ہیں۔ ابتدا میں ہمارا نظریہ یہ تھا کہ ہم یہاں پر جو امیگرینٹس کے مسائل ہیں اس پر بات کریں گے، وہ بھی ہم نے کی، اور لیکن اس کے بعد سیاست کی طرف زیادہ، پھر مذہبی پروگرام بھی بھٹی صاحب کے ساتھ بھی کیے ہم نے، وہ بھی بڑے پسند کیے گئے، خاص طور پہ محرم کے حوالے سے، اور جو توہین رسالت کے حوالے سے ہم نے پروگرام کیا، لوگوں نے بہت زیادہ اس کو اپریشیٹ کیا۔ اب ہم تھوڑا تھوڑا یہ چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کے اندر آپ کی شمولیت بھی ہو، آپ کی پریزنس ہو، آپ بھی اس میں شامل ہوں، ہم آپ کی رائے بھی لیں، ہم آپ کی زبان میں اور آپ کی گفتگو آپ کے گھر جا کے بھی کریں یا آپ کے بزنس پہ جا کے بھی کریں۔ تو ہم تھوڑا سا اس ٹرینڈ کو چینج کرنا چاہتے ہیں اور کچھ اس کے اندر عوامی رنگ پیدا کیا جائے۔ سنجیدہ موضوعات جو ہیں وہ سنجیدگی بہت زیادہ ہے آگئی معاشرے میں، ڈپریشن ہے، زندگی بڑی ٹف ہے اور بڑی سخت جو ہے فائٹ، ایک مسلسل جد و جہد جو ہے ہم مسلسل 17-18 سال سے کر رہے ہیں، تو اس سے تھکاوٹ ہو گئی، اور کوشش یہ ہر شخص کر رہا ہے کہ حالات بہتر بنائے، لیکن آپس میں کمیونٹی کا کچھ کوارڈینیشن میں کمی ہے، کچھ ویسے ہم جھجکتے ہیں کہ ہم شیئر نہ کریں اپنی چیزیں کسی سے۔ تو بات یہ ہے کہ سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ یہ بات کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جن کے ساتھ آپ اپنی مسائل کو، اپنی پرابلمس کو، اپنی چیزوں کو شیئر کریں، سب سے نہیں لیکن کچھ کے ساتھ، اس سے سٹریس کم ہوتا ہے۔ اور لافٹر اور ہیومر وہ تو خیر ہے ہی کہ اگر آپ ہنستے ہیں، اگر آپ خوش مزاج ہیں تو سٹریس آپ کے اوپر زیادہ حاوی نہیں ہوگا، لیکن اگر سٹریس کو آپ لے کے خاموشی میں اور چلے جائیں گے اور اپنے اندر اسے دبا لیں گے تو پھر وہ آہستہ آہستہ آپ کو قابو پا لے گا۔ آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ دو ہمارے مہمان آج ہمارے ساتھ ہیں، بڑے دیرینہ دوست ہیں، میرے ہی پروفیشن سول انجینئرنگ سے ان کا تعلق، سیم یونیورسٹی سے ہم لوگ پڑھے۔ بڑی خوشی ہے کہ یہاں پر ہماری پھر ملاقات ہو گئی اور ایک ٹیم بن گئی۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ تو میں نے ان سے درخواست کی کہ آپ بھی میرے پروگرام میں شامل ہوں، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ ان کو دیکھا کریں گے، اور ہم مل کر ایک ایفرٹ ایسی کریں گے کہ جس میں اس پروگرام کو ہم اس اسٹوڈیو سے نکال کر باہر لے کر جائیں، آپ کے بزنس تک، آپ کے گھر تک، اور آپ کو اس میں شامل کریں۔ نوجوانوں کو ہم خاص طور پر درخواست کریں گے کہ وہ اس کے اندر شامل ہوں۔ کسی کو کوئی شوق ہے گانے کا، ہے کوئی ٹیلنٹ ہے، کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ کسی نے کوئی کام کیا ہے، ہم اسے بھی اس میں شامل کریں گے۔ تو ہمارے آج کے پہلے مہمان محمد ظہیر صدیقی صاحب، اور ان کے ساتھ ہیں سرفراز اختر چودھری صاحب۔ تھینک یو راشد۔ ظہیر صدیقی صاحب، مہمانوں کو سب سے پہلے تو خوش آمدید، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ تھوڑا سا میں تعارف کرا دوں، ظہیر صدیقی صاحب UIT لاہور سے پڑھے ہیں اور انہوں نے سول انجینئرنگ کی 84 میں، اور سرفراز اختر چودھری صاحب یہ میرے دوست ہیں، کلاس فیلو ہم تھے 79 سے 83 میں، 83 تک ٹیکسلا میں یونیورسٹی جو کالج تھا اس وقت، تو کالج تھا اب یونیورسٹی بن گئی ہے، اس میں ہم نے سول انجینئرنگ کی۔ سو ہماری دوستی 79 سے اب 2018 تقریباً 40 برس ہونے کو آئے، تو بہت ایک طویل عرصہ ہے۔ بڑی شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے زندگی دی، یہ موقع دیا، وقت دیا۔ تو انشاءاللہ اب یہ کوارڈینیشن اس کو ہم تھوڑا سا مزید بہتر بنائیں گے اور اس کو آگے لے کر چلیں گے، اور ہم آپ کی تفریح کے لیے اور آپ کی جو ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے ہم مزید بہتر پروگرام لانے کی کوشش کریں گے۔ جی، مہمانوں سے بات چیت شروع کرتے ہیں۔ سرفراز ویلکم، اور یہ فرمائیے کہ تھوڑی سی اپنا زندگی کٹھے ہم نے انجینئرنگ کی، پھر اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ بات یہ ہے ناظرین کہ راشد صاحب تو جانتے ہیں، ہم تو اس وقت سے دوست ہیں جب ہماری جیب میں پھوٹی پینی نہیں ہوتی تھی اور آنکھوں میں بہت سارے سپنے ہوتے تھے اور دل میں بہت ساری امیدیں ہوتی تھیں، اور انجینئرنگ کرنے کے بعد جسٹ ایز ایوری باڈی آئی اسٹارٹیڈ ود وپٹا ڈیزائنس میں نے ڈیمز پہ کام کیا، بلڈنگز پہ کام کیا، اور پھر روزگار کی تلاش میں سعودی عرب چلے گئے اور وہاں آئل فیلڈ
آئی ریفائنریز سعودی ارامکو میں نے کام کیا، اور اسی طرح مختلف قومی اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کرتا رہا، اور اس کے بعد پھر کینیڈا آنے کا بھوت سوار ہو گیا۔ تو میری ریزن تھوڑی سی مختلف تھی عام لوگوں سے، کیونکہ ہر آدمی کے اپنے حالات ہوتے ہیں، اس کے مطابق وہ لائف میں ڈیسیجنس لیتا ہے اور اس کے مطابق اس کو چلنا پڑتا ہے کئی دفعہ۔ میرا 99 میں ایک بیٹا ہوا تھا سعودیہ میں، تو ہی واز اے اسپیشل نیڈس کڈ، اور جس طرح کہ میں نے بھی سنا آپ لوگوں کی طرح کہ کینیڈا از دا بیسٹ کنٹری فار دیس کائنڈ آف پیپل، تو میں اس کو لے کے ادھر آ گیا۔ یہاں ہر آدمی کو حالات کی چکی سے گزرنا پڑتا ہے، کچھ پیش جاتے ہیں، بات یہ ہے پلٹ کر جپٹنا، جپٹ کر پلٹنا، نہیں وہ آبویس ہے، کیونکہ دیکھیں یوں سمجھیں آپ کے، دیکھیں ہماری 16 سال کی اسٹڈی تھی، اور 16 سال ہم ایک ساتھ ہی تقریباً، میں 16 سال کی جاب چھوڑ کر آیا اور آپ بھی وہاں سے جب آئے ہیں تو تقریباً 16-17 سال۔ اب مڈل ایج میں ایک نئی جگہ پر آ کر آپ نے شروع کرنا ہے اپنا کیریئر، ظاہر ہے کہ بڑا مشکل کام ہے، اور یہ ایک ایسا وقت ہے کہ اس کے بعد پروفیشنلز کا ٹرینڈ بہت زیادہ ہوا کینیڈا، اس سے پہلے کم تھا، اتنا نہیں تھا، لیکن اس کے بعد پھر ٹرینڈ زیادہ ہو گیا اور کمپٹیشن بھی بڑھتا گیا۔ اور یہاں پر آپ کو پتہ ہی ہے کہ اونٹاریو صوبہ ہے جس کے اوپر زیادہ لوڈ ہے، تو پہلے البرٹا میں بھی لوگ جاتے تھے، لیکن وہ آئل کے ساتھ فلکچویٹ کرتا ہے، تو اب چند سالوں سے وہ بالکل ڈاؤن ہے، کیونکہ آئل انڈسٹری جو ہے وہ نہیں کام کر رہی، وہ آپ رہے بھی ہیں وہاں پر۔ دراصل راشد میں یہاں ایک چیز ایکسپلین کرتا چلوں کہ جب بھی امیگریشن کا خیال آتا ہے کسی کو بھی، خاص طور پہ ہم جو لوگ ہیں، ہمیں دو ہی چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، ایک ٹورانٹو کا پتہ ہوتا ہے اور ایک ٹی ڈی بینک کا پتہ ہوتا ہے، صحیح بات، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہوتی۔ حالانکہ مسرت نذیر کا پتہ ہے کہ وہ مونٹریال میں رہتی ہے، لیکن اس کا جب گانا سنتے ہیں تو یاد آتا ہے، ادروائز یہی ہوتا ہے کہ بھی یہی دو جگہ ہے کینیڈا میں، پیسے رکھنے ہیں ٹی ڈی بینک میں رکھنے ہیں، دل رکھنا ہے اونٹاریو میں رکھنا ہے، ٹورنٹو میں رکھنا ہے، تو اس لیے ہم بھی ادھر آگے، کچھ دوست بھی تھے۔ بہرحال وہ ساری اس باغ دور سے گزرے، الحمدللہ میں نے سی ٹی کیا آ کے، پھر اس کے بعد مجھے البرٹا میں جاب مل گئی، سنکور میں نے جاب کی ایز اے سینئر ریلائبلٹی انجینئر، میں نے جاب کی، ساتھ ہی میرا پی ایچ پی ہو گیا، ساری چیزیں ہو گئی۔ اور زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، زندگی جو ہے نا ایک رولر کوسٹر کی طرح ہے، رائٹ، ایسا میرے ساتھ بھی ہوا۔ 2012 میں میرا روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ ہوا 403 پہ، اور میں 1 سال کے لیے پیرالائز ہو گیا، I was totally paralyzed, I could not put my shirt on or anything۔ تو اس زمانے میں یہ تھا کہ ہم اس ملک میں تھے کہ جہاں ہمیں ہر قسم کی سپورٹ حاصل تھی، تو میں 4 دفعہ 4 کلینکس جایا کرتا تھا ویکلی، کائروپریکٹر، اوکے، فزیوتھراپی، ایکوپنکچر اور مساج کے لیے۔ ود ان 1 ایئر میں نے کور کیا اس کو تقریباً 85%۔ اوکے، لوگ کہتے تھے کہ یار ڈسیبلٹی پہ چلے جاؤ، لیکن میں نے کہا نہیں، میں پروفیشنل ہوں، مجھے اٹھنا ہے اس بیڈ سے، کیونکہ اگر میں ڈسیبلٹی پہ چلا جاتا تو بیڈ سے اٹھنے کا خیال کبھی نہ آتا۔ آئی واز minting a lot of money, right? So I could not have done this. تو اس وجہ سے کچھ اندر سے تھی کہ میں لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہوں، اپنے فرینڈس کو، سب کو، تو میرے اندر خود ایک سیلف موٹیویشن ڈیولپ ہو گئی تھی۔ اینی وے اس کے بعد پھر میں ریکور ہو گیا، پھر میں سعودیہ چلا گیا، سعودی ارامکو کے کچھ پروجیکٹ تھے آئی ریفائنری کے، ان کو میں نے کمیشن کیا، پھر میں واپس آ گیا، پھر 2 سال میں نے یہاں کچھ اور سٹرگل کی اپنی پروفیشنل حوالے سے، کیونکہ میں پی ایچ تھا، رائٹ، تو اس حوالے سے میں نے کچھ یہاں چیلنجنگ جابس کیے، ریہیبلیٹیشن آف اولڈ اسٹرکچرس اور ریپلیسمنٹ آف ڈیٹوریٹڈ اسٹرکچرز اور اسٹائل کے۔ تو پھر اس کے بعد 2017 میں وہاں ایک سی پورٹ بنا رہے تھے، وہ ایک کمرشل سی پورٹ شپس کے لیے سعودیہ میں، تو وہاں میں چلا گیا۔ ایک نیا سٹی تھا جیزان، اکنامک سٹی بن رہا تھا، اس کا انفراسٹرکچر اور آن شور آف شور اسٹرکچرس کا میں انچارج تھا۔ ابھی میں واپس آیا ہوں، تو میں نے بہت کچھ دیکھا ہے اور بہت چینج ہو گیا ماشاءاللہ کینیڈا، اور لوگ بھی کافی بہتر ہو گئے ہیں پہلے کی نسبت، انٹریکشن بھی آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے، اور ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ اس کو فروغ دیں، لوگوں کو آپس میں۔ دیکھیں ہم لوگ جو ہیں، بلکہ کوئی بھی انسان جو ہے جہاں سے بھی آتا ہے، جن حالات میں رہتا ہے، وہ اپنے مسائل بھی سمجھتا ہے، اس کو اسیس بھی کرتا ہے، اور اس کا سلوشن بھی اس کے پاس ہوتا ہے، رائٹ۔
اور ہر آدمی کے حالات مختلف ہوتے ہیں اور اس کا سلوشن مختلف ہوتا ہے. جس طرح انجینئرنگ میں نہیں ہوتا, باؤنڈری کنڈیشن ڈفرینٹ ہوتی ہیں اور اس کے لحاظ سے جو ہے نا آپ کو سالو کرنا پڑتا ہے. ریفرنس پوائنٹس ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے جیسے کہ میں لاسٹ میٹنگ میں آپ سے ڈسکس کر رہا تھا کہ ہم لوگوں میں نکلیں, انہی کے مسائل انہی سے پوچھیں کہ آپ کو کیا کیا مسائل ہیں, رائٹ, اور اتنا مطلب آپس میں ایک کوارڈینیشن کا ماحول پیدا کریں اور انہیں سے پوچھیں کہ آپ کے خیال میں کیا سلوشن ہے. پھر ہم ایکسپرٹ ہوتے ہیں, مجھے اس سے انکار نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی اپنے مسائل ان کا حل کا خود ایکسپرٹ ہوتا ہے کیونکہ اس کو اپنے حالات کا پتہ ہوتا ہے. نہیں, دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ مثلاً ایک آدمی ہے, وہ اس نے غلطی کی اور وہ یہ بتانا چاہتا ہے, دوسرے اس سے فائدہ اٹھائیں کہ اب مجھے جو بھی لوگ نئے ملتے ہیں نا, میں ان کو یہ مشورہ دیتا ہوں, دیکھیں یہ غلطیاں ہم نے کی, یہ آپ نہ کرنا. اس میں ہم نے وقت بھی ضائع کیا, اس میں ہم نے جو ہم آگے بڑھ سکتے تھے, جو فائنینشیل ہمیں بینیفٹس ہو سکتے تھے وہ نہیں ہوئے, تو یہ آپ نہ. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اگر ہم اس کو اپنے پروگرام کے ذریعے لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا کریں, اور نئے آنے والوں کے لیے بھی, اور جن لوگوں نے یہاں پر اسٹرگل کی ہے 15-20 سالوں میں, اور وہ بھی اپنا شیئر کریں, اپنے تجربات بیان کریں. تو میرا خیال ہے کہ ایک بڑا اچھا سلسلہ رہے گا. اور آپ نے تو خیر یہاں پر بڑی اچھی یہ جو جاب وہاں پر کی ہے البرٹا میں, بڑے اچھے لیول کی تھی اب, اور اس کے بعد سعودی عربیہ میں بھی. اور سوشل پرابلمس کا آپ کو پتہ ہی ہے اس وقت یہاں پر کیا ہیں, بچے ہماری نسل جو ہے شادیوں کے جوان ہو گئیں, بڑے ہو گئے ہیں, ان کے رشتوں کے مسائل ہیں, اس پر بھی ہم نے پروگرام کیے تھے. اور اسٹریس ڈپریشن وغیرہ کافی ہے لوگوں میں, ہر دوسرے تیسرا بندہ جو ہے وہ سے ڈپریشن ہے, یا کسی دور میں وہ گزرا ہے ڈپریشن سے یا گزر رہا ہے. اور یہاں پر آپ کو پتہ ہی ہے کہ لائف ٹف ہے بڑی. پھر بچے ذرا بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کی اپنی شروع ہو جاتی ہے زندگی, اور ان کے دوست اور ان کی اپنی جو ہیں, اس میں ہم ذرا زیادہ جو ہے تنہا ہو جاتے ہیں. تو اس کو بھی کم کرنے, اوور کم کرنے کی ضرورت ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں نا, یہ کر رہے ہیں آپ بات لیسن لرنڈ کی, رائٹ. ہسٹری ہمیشہ جو ہے اس کو یاد رکھا جاتا ہے, اس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے, اور یہ صرف لیسن لرنڈ میری اور آپ کی لائف کی نہیں ہے. ایوری باڈی ان کمیونٹی ہیز سم لیسنس which they learn through their experience, their circumstances. The basic thing which we are talking is we have to let them out, those lessons learned. We have to record them, we have to spread them in the society among our people, right? کیونکہ اس طرح ان کو پتہ چلے گا. ہم اب آج بھی کہتے ہیں فلاں کو یہ مسئلہ تھا, اس نے اس طرح کیا, وہ سکسیسفل رہا, یا فلاں کو یہ مسئلہ تھا, اس نے اس طرح نہیں کیا یا اس طرح کیا اور وہ ناکام رہا, رائٹ. ہم آج بھی یہ بات کرتے ہیں. تو ہم وہی چیز کہنا چاہ رہے ہیں لوگوں کو, ہم لوگوں کو اس لیول پہ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن اپنا بھی کرنا چاہ رہے ہیں, اور ان کا آپس میں بھی انٹریکشن ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں کہ they don't hesitate. We are all are human being and we live in the same. ہر شخص سے غلطیاں ہوتی ہیں. اور تو یہاں پر ایک بریک کا وقت ہوا ہے ناظرین, ایک وقفے کے بعد بات کو آگے بڑھائیں گے, اور پھر ظہیر صدیقی صاحب سے ان کے تجربات اور ان کے جو مشاہدات ہیں ان پر بات کریں گے, اور پھر اگلی لاہ عمل جو ہمارا ہوگا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں کلچرل شاک. ہمارے آج کے مہمان محمد ظہیر صدیقی اور سرفراز اختر چودھری. سرفراز کے ساتھ بات ہوئی کافی بڑی اچھی, کافی انہوں نے تجربات اپنے پروفیشن کے بھی بیان کیے, اور پھر یہاں کے پرابلمز بھی, اور ذاتی زندگی کا بھی مسئلہ انہوں نے شیئر کیا. یہ چیلنجز جب زندگی میں آتے ہیں تو پورا ایک لائف سٹائل انسان کا بدل جاتا ہے. کوئی بھی ایسی پرابلم آ جائے, اور پھر ان کے ساتھ ذاتی ایک کار ایکسیڈنٹ بھی ہوا, بیٹے کی پرابلم ہے, وہ ایک لائف لانگ اس کے ساتھ بھی یہ فائٹ کرتے ہیں, تو اس سے پورا انسان کی نفسیات تبدیل ہو جاتی ہے, اس کا طرز عمل, اس کی سوچ کا انداز. اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں سے بچائے, لیکن جب آ جاتی ہے تو پھر آپ کو مردانگی کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے. پھر آپ وہاں سے بھاگ نہیں سکتے, آپ آنکھیں نہیں چرا سکتے, آپ ڈپریشن میں نہیں جا سکتے, آپ کو خود بھی حوصلے میں رہنا ہے اور اپنے ارد گرد لوگوں کو بھی حوصلہ دینا ہوتا ہے. یہ ایک زندگی کا بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. ظہیر صاحب, سر آپ نے سول انجینئرنگ کی لاہور سے, تو یہ بتائیے کہ اس کے بعد سے پھر کہاں کہاں آپ رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے 84 سیشن میں انجینئرنگ کی اور یو ٹی سے, لاہور سے. اس کے بعد میں کچھ عرصہ پرائیویٹ سیکٹر میں رہا,
جس میں گیمن پارک لمیٹڈ ایک سیمنٹ فیکٹری بنی تھی سنگجانی کے قریب، میں نے اس میں کام کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میری کوشش رہی کہ مجھے گورنمنٹ جاب مل جائے۔ تو اللہ کا شکر رہا کہ مجھے پاکستان ریلویز میں فیڈرل گورنمنٹ کی جاب ملی، اور ریلوے کے احسانات میں آج بھی نہیں بھول سکتا کہ صحیح ٹیکنیکل سکل کہ انجینئرنگ ہوتی کیا ہے، اور کس طرح ایک انسان یو ٹی سے اٹھ کے صرف ایجوکیشن بیس پہ آتا ہے اور بعد میں اپنے آپ کو گروم کرتا ہے، کیونکہ ریلوے نے بڑی اعلیٰ فیسلٹیز دیں، بڑا اچھا ان کا پروگرام تھا، اور میں نے اپنی شخصیت کو ڈیولپ کرنے میں اور اپنی ٹیکنیکل سکل ڈیولپ کرنے میں ریلوے کو بہت اعلیٰ سطح پہ محسوس کیا۔ اور آج بھی جب میں کسی جگہ بات کرتا ہوں تو میں یہی کہتا ہوں کہ مجھے پاکستان ریلویز نے بہت کچھ دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ دو چیزیں کچھ اور تھیں۔ ریلوے کی جاب اس طرح کی تھی کہ وہ 24 آورس تھے، یعنی باقی جابس آپ 8 گھنٹے کام کر کے گھر پہ آ جاتے ہیں، لیکن ریلوے کا پہیہ 24 آورس چل رہا ہے۔ گھر آ کے سوتے ہوئے نیند میں بھی آپ کو کال آتی تھی اور آپ نے ایمرجنسی کو ڈیل کرنا ہوتا تھا۔ تو اس وقت اگر تو میں اسی سٹریس اور ڈپریشن میں چلا جاتا کہ نیند بھی پوری نہیں ہو رہی، سارا دن کام بھی کیا، تو وہ مشکل ہو جاتا تھا۔ میں نے کیا کیا، شاید یہ قدرت نے آپ کے ذہن میں پہلے سے ایک بلٹ ان فیچر رکھا ہوتا ہے کہ میں ساتھ ساتھ کام بھی کرتا تھا اور اپنے سیلف کو اپنے اندر سے باہر نکال کے دیکھتا تھا کہ ایکچولی یہ پرابلمز ہیں کیا۔ یعنی اگر اس سطح پہ جس سطح پہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، اگر میں وہاں پہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ تو اس میں نے اس جگہ پہ جب اپنے آپ کو رکھا تو مجھے زیادہ ریئلائزیشن ہوئی کہ پرابلم کیا ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک پہلو تھا۔ دوسرا پہلو یہ تھا، وہ بھی قدرتی طور پہ میری شخصیت میں شامل تھا، کہ میں نے اپنی سینس آف ہیومر کو اتنی سٹریسفل ماحول میں بھی ڈیڈ نہیں ہونے دیا، وہ پیرالل میرے ساتھ چلتی تھی۔ ایون کام کے دوران ایسی سچویشن آ جاتی تھی جہاں بڑے سینئرز لوگ آ جاتے تھے، ان سے بات کر کے کسی چیز کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہوتا ہے، تو وہ بات تو میں ان سے کر رہا ہوتا، لیکن میرے اندر ایک سینس آف ہیومر پراپر چلتی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، فلاں کیا ہو رہا ہے، اور میں اندر سے ان چیزوں کو انجوائے کرتا رہا۔ تو وہ جو ایک سٹریس اور ڈپریشن کے انوائرمنٹ میں زندگی گزری، اس نے مجھے اتنا ڈیمیج نہیں کیا، میں نے اپنی شخصیت کو ساتھ زندہ رکھا۔ اس کے بعد ریلوے میں سے میں نے چھٹی لی اور میں امریکہ آ گیا، یہاں میرا ایڈمیشن ہوا تھا یونیورسٹی میں۔ تو کینیڈا میں آلریڈی اپلائی کر چکا تھا، تو اسی میرے ڈیوریشن کے دوران ہی پاکستان میں دوبارہ کال آئی کہ آپ کینیڈا آ جائیں، یعنی انٹرویو کے لیے۔ تو میں واپس پاکستان گیا، اپنی ساری فیملیز کا انٹرویو کروا کے پھر میں پوری فیملی سمیت یہاں پہ کینیڈا آ گیا۔ اب کینیڈا میں صورتحال یہ تھی کہ جو مڈل ایج میں یہاں پہ لوگ آتے ہیں، مطلب انسانوں کی جس طرح 2-3 کیٹیگریز ہیں، وہ اس میں کسی نہ کسی جگہ انسان پلیس ضرور ہوتا ہے۔ ہم لوگ جو آلریڈی ایک بڑا اچھا ماحول دیکھ کے آئے ہوئے تھے، مڈل ایج میں تھے، زندگی کو ایک اپنے رنگ سے دیکھ رہے تھے، وہاں پہ جو فیسلٹیز تھیں، یہاں آ کے یک لخت کینیڈا تو آ گئے، لیکن وہ بالکل ہم فرش پہ آ کے ڈراپ ہو گئے، پٹخ دیا گیا۔ سب سے پہلے وہ ایک ماحول جس نے آپ کو آفیسر بنایا، ایجوکیٹڈ بندہ بنایا، ایک گرومنگ کی، ایک آپ کا منہ سے نکلا ہوا لفظ ایک آرڈر ہوتا تھا اور وہ آگے امپلیمنٹ ہوتا تھا، اس سے ریورس ہم نے کیا، مائنس ہوئے، بلکہ 0 سے نیچے گئے، اور وہاں کے آ کے دوبارہ اپنا جو برین تھا وہ ایکسینٹرک ہوا میں کہوں گا، سینٹر میں واپس آیا، اور ہم نے ایک نئے سرے سے اسی طرح یہاں پہ سٹرگل کی جس طرح ایک عام یہاں کا لوکل شخص کر رہا ہے، جس کو ان فیسلٹیز کا، ان اس کی جو عزت افزائی وہاں ہوتی تھی اس کا نہیں پتا، تو وہ یہاں آ کے دوبارہ سے اپنے آپ کو سیٹ کیا۔ بلکہ بعض جگہوں پہ پھر ریگریٹ ہوتا تھا کہ تھی تو وہ خوشی کی بات جو ماضی میں گزری، لیکن یہاں آ کے فیل ہوتا تھا کہ کچھ جگہوں پہ ہم نے اوور ایگزیجوریشن بھی وہاں کی، فیسلٹیز کا ایکسٹرا یوز کیا جو نہیں تھا ہونا چاہیے۔ اور ماشاءاللہ اب خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ اب پاکستان میں بھی یہ ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے۔ وہ جو بڑے بڑے گھر تھے کئی کنالوں میں، وہ گورنمنٹ اسے شارٹ کر رہی ہے، جتنی ضرورت ہے اتنے ہی رکھ رہی ہے، اور اس قسم کی جو انڈیو فیسلٹیز تھی ختم ہو گئی۔ اصل میں وہ جو سیٹ اپ تھا نا، وہ انگریزوں کے زمانے کا بنا ہوا تھا، جسے آزادی کے بعد بھی تبدیل نہیں کیا گیا۔ تو اکثر آرٹیکلز اخباروں میں بھی آتے تھے، مجھے بڑا اچھی طرح یاد ہے، ایک دفعہ ارشاد احمد حقانی کا ایک کالم میں نے پڑھا، انہوں نے پنجاب کے کو 15-20 ایس پی اور ڈی سی کی رہائش گاہیں
جو چھوٹے شہر چھوٹے علاقوں میں ہوتی ہیں ان کے انہوں نے لکھے سائز، کوئی 80 کنال میں ہے، کوئی 105 کنال میں ہے، کوئی 120 کنال میں ہے، اور جو ان کے ساتھ ملازم، تو وہ ایک سارا سیٹ اپ جو تھا نا وہ 70 سال میں بدلا نہیں، اسی طرح مینٹین رکھا. تو وہ اب چینج آ رہی ہے اور آئے گی، آنی چاہیے تھی، جلدی آ جانی چاہیے تھی، لیکن وہ تو یہ واقعی جو بات آپ کر رہے ہیں یہ اس لحاظ سے ٹھیک ہے. پھر کینیڈا نے جیسے بھی حالات تھے کچھ چیزوں کا اور پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں بہت زیادہ کیپیسٹی پیدا کی ہوئی ہے. یعنی اگر میں وہیں ہوتا یا ابھی بھی جو لوگ اس فیلڈ میں ہیں تو وہ اسی رنگ میں ساری زندگی گزار دیتے اور انہیں یہی اندازہ ہوتا ہے کہ شاید زندگی کا یہی رنگ ہے کہ آپ CSS یا اس طرح گریڈ 17 سے سٹارٹ لیتے ہیں، 20 گریڈ میں ریٹائر ہوتے ہیں اور ہر وقت حکم ہی چلتا ہے. کینیڈا نے آ کے یہ ریئلائز کرایا کہ نہیں، اس طرح نہیں ہے. تو وہ پتہ چلا کہ ہر انسان کے اندر وہ کیپیسٹی ہے، اس کو یہ اڈاپٹ کر لینا کہ یہی ہمارا رائٹ تھا اور ہم اسی لیے بنے تھے، اس طرح نہیں ہے. میں دوبارہ اسی کیپیسٹی کو یوز ہوا، شاید باقی بھی ساری دنیا ہوئی یہاں پہ جو آئے ہوئے تھے، دوبارہ سے ایک آپ کی کوئی نام نہیں ہے، آپ کو کوئی جانتا نہیں ہے، آپ کی زبان سے نکلا ہوا کوئی حکم نہیں ہے، آپ اپنے گھر کے کام خود کر رہے ہیں اور سب کچھ وہ ایک کامن بندے کی طرح یہاں پہ زندگی کا سٹارٹ ہوا. اور اللہ کا شکر ہے اس میں کامیاب رہے، اپنے آپ کو ذہنی طور پہ مضبوط رکھا، اپنے سیلف کو ساتھ لے کے چلے، اپنی اسپرچول پاور کو بھی ساتھ ساتھ رکھا، اپنے ریلیجن کو سمجھا، اور جو یہاں پہ لوکل قسم کا اپنا ایک انوائرمنٹ ہے، ایک سوسائٹی ہے، ایک کلچر ہے، اس کے اپنے ایک انٹریکشنز ہیں، اس میں اپنے آپ کو ایویلیویٹ کیا کہ ہم کہاں ہیں اور کہاں تک رہنا ہے، اور اسی قسم کی ایجوکیشن اپنے بچوں کے بھی دی. اور شکر ہے کہ وہ بھی ایک اچھی ایجوکیشن کے فیلڈ میں ہے. میں اکثر یہاں پر جو لوگ یہاں کے ملتے ہیں تو انہیں میں بتاتا ہوں، ہمارے یہاں کنسلٹنٹ فرم میں بھی جو دوسری کنٹریز سے آئے ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ سیٹ اپ وہاں پر تو یورپ میں یا اس طرح کہیں نہیں ہے. تو میں انہیں بتاتا ہوں کہ میں جب واپٹا ہاؤس میں ڈپٹی ڈائریکٹر تھا تو ایک کمرے میں ہم 2 آفیسرز بیٹھتے تھے، تو جگ اور گلاس میرے دوست میرے ساتھی کے میز پہ پڑا ہوتا تھا. اب یہ نہیں کہ اٹھ کے پانی پی لیں، بیل بجائی پین آیا، اسے کہا یار جو ہے نا ذرا گلاس دھو کے لیا پانی، چاوی لیا ذرا، کوئی یار دوست آ گیا گھنٹہ 2 گپ لگ رہی ہے. تو وہ تو سارا ہمیں تو انہوں نے دوبارہ سے سکھایا کہ کام کرتے کیسے ہیں، کام کے ٹائمنگز میں کام ہوتا ہے، اور ہر آدمی جو ہے وہ پھر یہ ایک چیز تھی وہاں پر بڑا پروٹوکول، یہ وہ جی ایم صاحب نے بلا لیا تو کیا بات ہے جناب، وہ تو بہت بڑے افسر. تو یہاں پر آرگنائزیشن کے جو میں ایک جگہ کام کرتا تھا تو وہ جو اس کے جو مالک تھے، کبھی ہم لیب میں ہوئے یا کہیں بیک ادھر ایریاز میں، وہ ہمارے پاس آ جاتے تھے. اب کوئی اٹھ کے کھڑا نہیں ہوتا. جان ان کا نام تھا، اور جان، ہاں ہیلو جان، یس واٹس دا پرابلم، واٹس رانگ، وٹ کین آئی ڈو فار یو. سو وہ تو ایک بڑا، پھر ہم نے یہ چیز سیکھی کہ ایک انسان جو ہے وہ کوئی بھی کام کر رہا ہے، اس کی ایک آئیڈینٹی، اس کی اپنی شخصیت ہے، اور کسی کو اننیسیسری آپ نے پروٹوکول نہیں دینا. آپ کی کام کی عزت ہے، اور آپ کے ویسے کسی کے ساتھ آپ نے کوئی ریلیشن بنا لیا یا رکھ لیا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. تو وہ تو ایک سیٹ اپ ہی ڈفرینٹ ہے. تو جیسے کہ آپ نے بتائی یہ بات، تو یہ واقعی اچھا. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں یہاں پر، اچھا پھر اس کے بعد آپ نائجیریا میں رہے؟ ہاں، وہ اس طرح ہوا کہ 2005 میں یہاں پہ میں 3 میں آیا تھا، 2003 میں، تو 5 تک کوئی اتنی اچھی جاب نہیں مل سکی تھی. تو میں نے ایسے ہی آن لائن اپلائی کیا، تو وہاں پہ اپنے کوئی جاننے والے جونیئر تھے پاکستان کے، UT کے، وہ نکل آئے، تو انہوں نے مجھے کہا جی آپ وہاں پہ آ جائیے. تو نائجیریا پہنچ کے ایک ٹوٹل نیا ایکسپوئر ملا، کافی اس طرح کی نئی چیزیں تھیں. پہلے میں ابھی کسی ملک کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہا، لیکن جو میں نے دیکھا میں اس بنیاد پہ میں یہی سمجھتا تھا کہ شاید ہمارے ملک پاکستان میں اتنا کام نہیں ہوتا، لوگ لیکس ہیں یا کام کو اتنی توجہ نہیں دیتے. لیکن نائجیریا جا کے میرا یہ گلہ ختم ہو گیا. وہ کئی گنا ہمارے ملک سے بھی آگے تھے اس وقت. تو اس میں پھر آسانی یہ ہوئی کہ جو میں نے پاکستان ریلوے سے سیکھا ہوا تھا مینجمنٹ، یعنی کوئی شخص یا کوئی آرگنائزیشن آپ وہاں کام کر رہے ہیں، تو یہی نہیں ہے کہ اب آپ نے صرف ایک حکم دینا کہ یہ ہو جائے، اس طرح نہیں ہوتا. اس کے 2-3 اور بھی طریقہ کار ہوتے ہیں. اس میں آپ کو اپنی شخصیت سے باہر نکلنا پڑتا ہے. جو آپ نے ایک سوچا ہوتا ہے نا کہ جو میں اس طرح کروں گا تو پھر ہوگا، نہیں، آپ نے اس کے ڈیفرنٹ رنگ دیکھنے ہیں. تو میں نے جب ان کو محسوس کیا کہ یہ لوگ کسی کام بھیجو یا باہر یا کانٹریکٹر، تو وہ واپس آپ کو آ کے آپ کو سٹوری سنا دیتے ہیں.
تو سٹوریاں تو میں نے آلریڈی بھی بہت سنی ہوئی تھی اپنے ملک میں بھی, تو مجھے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ غلط ہے, ویسے یہ کام نہیں کرنا چاہتے. میں نے ٹرینڈ چینج کیا. میں جب اپنی وہ کنسٹرکشن ایریے میں داخل ہوتا گیٹ کے پاس, تو میں گاڑی سے اتر کے سب سے پہلے جو وہاں پہ سیکیورٹی گارڈ کی پکٹ بنی تھی ادھر جا کے 3-4 سب سے ہاتھ ملاتا, گپ شپ کرتا, 2-3 منٹ بات چیت کرتا. میرا اور ان کا جو ایک ڈسٹنس تھا نا کہ یہ پروجیکٹ مینیجر ہے اور یہ بڑا سخت فلاں, وہ منیمائز ہونے لگا. اندر جو لیبر ہوتی تھی اس کو کام کہنے سے پہلے میں مذاق کرتا, گپ شپ کرتا کہ تم تو بڑے اسٹرانگ ہو, بڑے اچھے ہو, وہ بھی ایک فرینڈلی. تو وہ جو ایک کنسیپٹ ہے نا کہ فرینڈلی ہو کے کام, اس کا میں نے استعمال کیا اور اس کا مجھے اتنا اچھا آؤٹ پٹ ملا. میرے جو سینئرز تھے وہ کہنے لگے جی آپ لوگ تو ان کی عادت خراب کرنے لگے. میں عادت خراب نہیں, جو میرا ٹارگٹ ہے, جو مجھے اچیو کیا گیا ہے کہ یہ آپ نے حاصل کرنا ہے, مجھے اس طرح کرنے دیں. اور مجھے بہت اچھا رسپانس ملا, ہم نے بہت اچھی پروگرس لی اس رویے سے. وہ ٹھیک ہے کہ میری اپنی جو ایک سیٹسفیکشن کسی دور میں ہوتی تھی, کسی سے زیادہ بات کیوں کی جائے, اپنے آپ میں رہا جائے, اس سے میں نکل آیا اور میں بھی آزاد ہو گیا, وہ بھی آزاد ہو گئے, اور دونوں نے بالکل فرینڈلی ماحول میں بات کی. بڑی اچھی بات ہے. دیکھیں دنیا میں جو ہے نا, آپ وہی بات آپ نے جس طرح کی کہ اگر آپ ریلوے میں رہتے یا میں بھی وہاں ہی رہتا تو شاید ہمارا ایکسپوجر اتنا ہمیں انسانی نفسیات کو سمجھنے کا یا حالات کے چیلنجز کو فیس کرنے کا موقع نہ ملتا. لیکن وہاں سے آنے کے بعد ہم نے وہ سارا کچھ, اچھا میرے جو دوست مطلب لانگ لیو وغیرہ لے کر آئے تھے نا, انہوں نے محسوس کیا کہ نہیں یہ ہمارے لیے جگہ نہیں ہے, وہ دے وینٹ بیک. لیکن ہم کشتیاں جلائے تھے, ہم نے کہا اب واپسی تو ہے کوئی نہیں, لہٰذا جو ہے بس اب یہیں لڑو اور یہیں رہنا ہے. تو اللہ کا شکر ہے. ناظرین یہاں پر ایک بریک کا وقت ہوا ہے, ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. گفتگو دلچسپ ہے ان دوستوں کے ساتھ اور آئندہ بھی ان کے ساتھ رابطہ رہے گا, اور ہم آپ کے لیے مزید کوشش کریں گے کہ اپنے پروگرام کو دلچسپ بنائیں. اس کے لیے ہم نے اب کیا کرنا ہے وہ ہم نیکسٹ سیگمنٹ میں بات کریں گے. ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں کلچرل شاک, تیسرا سیگمنٹ. اب تک دوستوں سے جو بات ہوئی ظہیر صدیقی صاحب سے اور سرفراز اختر چودھری صاحب سے, وہ یہ تھی کہ ان کی جو سٹرگل تھی اپنے پروفیشن کے حوالے سے وہ کیا رہی, اور زندگی میں جب ایک نیا موڑ آیا کہ اپنا ملک اور اپنی جو کیریئر تھا وہ چھوڑ کے جب ہم یہاں آئے تو یہاں آ کر ہمیں کیا مشکلات پیش آئیں. تو اس کے بعد جب اب ہم نے ان پر قابو پا لیا اور اب ہم سٹیبل ہو گئے ہیں, تو اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا کچھ کمیونٹی کے لیے بھی کام کیا جائے, کچھ لوگوں کی رہنمائی کی جائے, اور کچھ جو اب ہم ڈیلیور کر سکتے ہیں وہ کریں, جو ہم نئی نسل کے ساتھ ان کو جو گائیڈ کر سکتے ہیں وہ کریں. اور اسی لیے میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ کوئی نوجوان لڑکا لڑکی کوئی بھی آنا چاہے ہمارے ساتھ پروگرام کے ہوسٹ کو ہوسٹ بننا چاہے, کوئی اگر آپ کے اندر پیشن شوق ہے آپ کو ہے تو ہمارے ساتھ رابطہ کریں. میرا نمبر اسکرین پر آپ پروگرام کے دوران دیکھتے رہیں گے. تو ابھی ہم بات کرتے ہیں. سرفراز آپ کو میں جانتا ہوں, میرے کلاس فیلو ہیں آپ, اور میں سے اچھی طرح آپ کو کوئی نہیں جان سکتا. بہت ساری باتیں جو ہوتی ہیں نا وہ پرانے لنگوٹے یاروں کو پتہ ہوتی ہیں, وہ گھر والوں کو بھی نہیں انسان چھپا کے رکھتا. بالکل صحیح. تو اس کے بعد لنگوٹے یار تو 39 ایئرز پہلے آیا تھا, وائف کو تو بھی 30 ایئر. صحیح بات. تو اس کے بعد اب کالج میں بھی آپ لکھا کرتے تھے, مجھے یاد ہے آپ کا ادب کے ساتھ شوق رہا اور میڈیا کے ساتھ بھی, فنون لطیفہ. آج آپ میرے کہنے پر آئے ہیں اور ہماری ٹیم کا حصہ بننے جا رہے ہیں, تو ظاہر ایسے نہیں آئے. ایک شوق پیشن اندر موجود ہوتا ہے انسان کے, اور وہ کبھی بھی نکل آتا ہے باہر. تو یہ بتائیے کہ آپ نے اس حوالے سے پاکستان میں اور یہاں پر کیا کام کیا؟ ایکچولی راشد, وہاں پہنچنے سے پہلے یہ سفر شروع ہوتا ہے ہر انسان کی پیدائش کے ساتھ. ہر انسان کے اندر ایک بچہ ہوتا ہے جو گاڈ گیون کوالٹیز ہم کہتے ہیں جن کو, رائٹ. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو مرنے نہ دیں, ہم اس بچے کو ہمیشہ زندہ رکھیں. تو مجھے یاد ہے میری ماں بھی دوسری عورتوں کی طرح تھی, لیکن اس نے کہا میرا بیٹا جب دیکھتا ہے تو ڈیفرنٹلی دیکھتا ہے, جب یہ چلتا ہے تو یہ ڈیفرنٹلی چلتا ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ پھر اس کے بعد محلے میں غم اور خوشی میں شامل ہونا, تو لوگوں کو فیل ہوتا تھا کہ یہ بندہ واقعی یہ فیل کر رہا ہے, رائٹ. لیکن کچھ لوگوں نے بھانپ لیا کہ یہ بڑا ایکٹر ہے, یہ بڑا ایکٹر ہے بندہ. تو اسکول ایج سے مجھے شوق ہوا کہ میں پلیز لکھوں, قوالیاں بھی کرتا تھا میں, ٹھیک. میری آواز تھوڑی موٹی تھی, قوالی میں اچھی لگتی تھی. سو میں نے 8ویں کلاس میں سب سے پہلا پلے کیا, اسٹیج پلے کیا پورے اسکول کے سامنے, اور وہاں سے یہ سفر شروع ہوا. پھر کالج میں
پھر آپ کے بعد یونیورسٹی میں آ گیا. لکھنے کا بھی مجھے شوق تھا, ایکٹ کرنے کا بھی شوق تھا, لوگوں کی سپورٹ کرنے کا بھی شوق تھا, ڈائریکٹ کرنے کا بھی شوق تھا کہ یہ کس طرح ہوتا ہے مسئلہ, اس طرح ساری چیزیں. اور وہ کہتے ہیں شکر خورے کو خدا شکر ہی دیتا ہے, رائٹ. میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا. مجھے پہلی جو جاب ملی وہ مل گئی وابڈا ہاؤس میں. وابڈا ہاؤس سے الحمرا جو تھا وہ 10 قدم تھا, اور ٹی وی اسٹیشن بھی 10 قدم تھا. تو میں اکثر الحمرا جایا کرتا تھا شوقیہ طور پہ وزٹ کرنے. تو ایک دن جو تھے مسعود رانا صاحب, ان کی نظر مجھ پہ پڑ گئی کہ یہ بندہ روز آتا ہے اور پلیس دیکھتا ہے اور یہ کہتا ہے وہ کرتا ہے, تو بڑا شوق سے. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ سرفراز, آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا جی سرفراز. آپ کا ایکٹنگ کا شوق ہے؟ میں نے کہا جی شوق تو بہت ہے. انہوں نے کہا اچھا, ایک پلے چل رہا تھا, اس کا نام تھا الٹی سیدھی پلے تھا. تو وہ رول ایک پہلے عرفان کھوسڑ نے کیا ہوا تھا, اس میں کامیڈی رول تھا. تو انہوں نے کہا یہ کر لو گے؟ میں نے کہا جی ٹرائی کرتا ہوں. تو مجھے آج تک یاد ہے کہ میں 10 طریقے سے فرسٹ اسٹیج پہ اپیئرنس کی اس رول میں. تو 10ویں دفعہ انہوں نے اوکے کیا مجھے کہ یس دس از گڈ, اوکے. اور وہ پلے میں نے کیا. وہاں سے شوق پیدا ہوا. پھر ٹی وی پہ تھوڑا سا میں نے کام کیا. ایک ہمارے اسی طرح دوست تھے, وہ پروڈیوس کرتے تھے پشتو موویز. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں سنڈے کو؟ میں نے کہا جی کچھ بھی نہیں ہے کرنے کو, بیگم میکے گئی ہوئی ہے, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کہتے ہیں چلو پھر اسٹوڈیو چلو, میری فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہے. تو میں نے کہا جی چلتے ہیں. میں شوٹنگ دیکھنے چلا گیا ان کے ساتھ, کیونکہ میرے پاس ایک موٹر بائک تھا, جین شین پہنی اسی طرح جس طرح ینگ لوگ پہنتے ہیں, بلو کلر کی شرٹ پہنی ہوئی تھی. یہ کلر کا حوالہ یاد رکھیے گا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, رائٹ. تو اب وہاں ایک سین شاٹ ہو رہا تھا کہ بدر منیر صاحب جو ہیں ان کے گلے میں رکھ کے, انہوں نے ایکسٹرا کے گلے میں رکھ کے بندوق تو فائر کرنا تھا, اور وہ ایکسٹرا کے منہ سے انہوں نے دکھانا تھا خون کا فوارہ جو اچھل رہا ہے, نکل رہا ہے خون, بلڈ. ایکچولی وہ واٹر ہوتا ہے, سارے کو پتہ ہے کلرڈ واٹر ہوتا ہے. اب اس بندے نے وائٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی, تو وہ اس کو بچانے کے لیے جب سٹرگل کرتا تھا وہ فریم سے آؤٹ ہو جاتا تھا, اور جب وہ آؤٹ ہوتا تھا فریم سے تو وہ ٹیک ہوتا تھا, کٹ ہو جاتا تھا. تو وہ 3-4 دفعہ میں نے دیکھا. پھر میں سے رہا نہ گیا. میں نے کہا, عنایت خان تھے اس کے ہدایت کار, میں نے کہا عنایت خان یہ کوئی سین ہے یار؟ کہتا خوچا تم کرے گی؟ میں نے کہا یار ٹرائی تو کر سکتا ہوں. صحیح. اب میرے ذہن میں کوئی ایسا امپریشن نہیں تھا کہ میں نے وائٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے. وہ بدر منیر نے کیا, پہلے ہی سین جو تھا اوکے ہو گیا. اس کے بعد کھانے کا وقفہ ہو گیا. انہوں نے کہا جی چلو کھانا کھاتے ہیں. اس کے بعد مجھے ایک سین اور مل گیا, اس کا ذکر میں آئندہ ملاقاتوں میں کروں گا. وہ بہت دلچسپ سین تھا وہ, ٹھیک. اس طرح یہ سفر جاری رہا. پھر اس کے بعد بیچ میں سعودی عرب چلا گیا اپنے پروفیشن کے حصے میں. یہ اسٹریٹ تھیٹر کب کیا آپ نے؟ جی آپ نے بتایا تھا کہ اسٹریٹ تھیٹر بھی کیا تھا. ہاں, اسٹریٹ تھیٹر کا یہ مسئلہ تھا کہ میں نے 88 میں کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے ایک آرگنائزیشن بنائی تھی, نیشنل یوتھ آرگنائزیشن فار اینٹی نارکوٹکس, کیونکہ اس وقت نارکوٹکس کا مسئلہ جو تھا بہت زیادہ ہو گیا تھا پاکستان میں, کہ اس کی جو ترسیل تھی ویسٹرن ورلڈ کو ختم ہو گئی تھی, اور افغانستان سے سارا پاکستان میں فلو آ رہا تھا. تو ہم نے بیسیکلی اس پہ بیس کر کے یہ بنائی. جو ہم چلتے گئے اس کو کرتے گئے, مختلف جو تھے, ہم نے محسوس کیا کہ اس کے علاوہ بھی مسائل ہیں. اس لیے پھر ہم نے نارکوٹکس ہٹا کے نیشنل یوتھ آرگنائزیشن نام رکھا اس کا. تو ایک سٹیج پہ میں نے یہ فیل کیا کہ میڈیا جو ہے, پیپل ٹو پیپل, اوکے, فیس ٹو فیس, آئی ٹو آئی کنٹیکٹ جو ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے مسئلوں کو آپس میں شیئر کرنے کے لیے, مسئلوں کو اجاگر کرنے کے لیے, اور اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے. تو ایسا کیا کہ ایک تھی پاپولیشن پلاننگ پاکستان کی ڈپارٹمنٹ تھی, اس میں میرا ایک دوست تھا. میں نے اس کو کہا یار یہ ایک آئیڈیا ہے لیکن اس میں تھوڑے فنڈ چاہیے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم کر لیتے ہیں. تو ہم نے جتنی سوشل ورکرز کی آرگنائزیشن تھیں ان کو انوائٹ کیا اس ٹاپک پہ, 2 آدمیوں کو. پھر قدرتی ان میں سے کچھ موٹیویشنز میں نے دی کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں, ہم یہ اس طرح کریں گے, اس طرح کریں گے. تو ہمیں ایکٹرز مل گئے, اور ایکٹرز جب مل گئے تو اس چیز کو آگے کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ تھا کہ اب آپ کو پتہ ہے اسٹیج پہ پراپس یوز ہوتے ہیں, اسٹیج پہ فرنیچر یوز ہوتا ہے, دس اینڈ دیٹ. میں نے کہا نہیں یہ چیز تھوڑی ڈفرینٹ ہے, مجھے کچھ اور کرنا ہے. تو میرے ذہن میں آیا کہ میں اسٹریٹ تھیٹر کیوں نہ کروں جس میں کہ پراپس کی بجائے آپ اپنی جو ہے نا موومنٹس اس سے ڈیولپ کرتے ہیں پراپس, رائٹ. مثلا
देखें ना, अब ये जगह है ना, तो मुझे शो करना है कि भाई मैं गाड़ी के नीचे घुसा हूँ, ठीक कर रहा हूँ, ठीक, मैं गाड़ी के नीचे घुसूँगा, उसी तरह पकड़ के वही मूवमेंट दूंगा कि मैं इसके पेच कस रहा हूँ, ये इस तरह कर रहा हूँ। उस स्टेज पे बेस करते हुए मैंने एक ग्रुप डेवलप किया, फिर उस ग्रुप को हमने ट्रेंड किया कि एक्शंस किस तरह करने हैं, तो हमने स्ट्रीट थिएटर बनाया। उसके हमने जो थे अपना पॉपुलेशन प्लानिंग डिपार्टमेंट के सबा सितारा प्रोग्राम, एड्स के ऊपर प्रोग्राम, अर्ली मैरिजेस पे, बर्थ के ऊपर प्रोग्राम, चाइल्ड बर्थ के वो चलाए। नारकोटिक्स के बारे में हमने बताया लोगों को, रिसोर्सिस की स्केयरनेस, इनको सेव कैसे किया जाए। लाइक हम गांव में गए, हमने लोगों को ऊपर कॉमेडी प्रोग्राम किया, कॉमेडी प्ले किया उनके अंदर बैठ के, राइट, जिस तरह पुराने लोग मजमा लगाते थे, लेकिन ये थोड़ा हमने इसका लेवल ऊंचा रखा कि उनको पता चले कि उनके क्या मसाइल हैं, कि वो गंदम न ज़ाया करें, चावल न ज़ाया करें, बिजली न ज़ाया करें, ये रिसोर्सेज। और जब मैं ये कहता था कि बिजली न ज़ाया करें तो हर कोई कहता था हम बिल देते हैं, ये आदमी तो पागल है। लेकिन अब आपको पता है पाकिस्तान में जो बुरहान आया और हम उसका हल ढूंढ रहे हैं, तो ये इस वजह से कि हमने रिसोर्सेज को प्रिजर्व नहीं किया। लेकिन मैंने ट्राई की कि अपने ग्रुप के थ्रू मैं वो अवेयरनेस क्रिएट करूँ। उस ग्रुप का बेसिकली ये मकसद था, अपना थिएटर के नाम से बनाया था हमने, और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी वो ग्रुप के कुछ लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं इन टॉपिक्स पे, राइट। तो ये उसके था। फिर यहाँ आने के बाद आपने, यहाँ आने के बाद ऐसा हुआ कि मैं सऊदी में बीच में कट हो गया, तो एक दिन मैं ऐसे ही अपनी फैमिली के साथ वॉलमार्ट पे जॉब कर रहा था, शॉपिंग कर रहा था, तो बाहर सख्त स्नोफॉल हो रही थी। तो एक फ़ोन आया मुझे कि चौधरी साहब आप कहाँ हैं? मैंने कहा मैं फैमिली के साथ वॉलमार्ट पे शॉपिंग कर रहा हूँ। ओह, तो मैं आपसे मिल सकता हूँ? मैंने कहा जी आप हैं कौन, पहले तो तारफ़ करवाइए अपना, ताकि मुझे पता तो चले, मैं तैयार तो हूँ, ठीक। उन्होंने कहा जी मैं जो ना वाशिंगटन से आया हूँ, हमारा स्टूडियो है और हम साउथ एशियन कम्युनिटी पे एक मूवी बना रहे हैं, तो मैं आपको मिलना चाह रहा हूँ। उस हिस्से में किसी ने आपकी बहुत तारीफ़ की है और मैंने आपका काम देखा है। मैंने कहा मेरे पास तो पोर्टफोलियो नहीं है। उसने कहा आप होंगे तो पोर्टफोलियो की ज़रूरत नहीं है मुझे, राइट, आप होंगे तो सब कुछ होगा, आप आ जाएं। मैंने कहा कि आप कितना टाइम लेंगे? उन्होंने कहा जी 40 मिनट्स। मैंने कहा मेरी वाइफ शॉपिंग में 40 मिनट से ज़्यादा ही रहती है, आप आ जाएं। एनीवे वो स्नो में आ गए, उधर आके उन्होंने देखा, उन्होंने कहा जी ठीक है कल से हम शूटिंग शुरू कर रहे हैं। तो वो फिल्म का नाम था 2 बिलियन हॉस्टेजेस, और मेरा रोल जो था उसमें बड़ा कॉन्ट्राडिक्ट रोल था, आम लाइफ से बहुत हटके था। एक आर्मी चैनल का रोल था, ओके, जिसकी मुशाबहत जो है जनरल मुशर्रफ से मिलती थी, और नाम था जनरल अशरफ मेरे कैरेक्टर का। 2.5 आवर की मूवी थी वो। तो 3 महीने उस मूवी के लिए मेरी जो वैन थी उस वक्त, डॉज कार वैन, वो बनी रही, मेरी वार्डरोब बनी हुई थी, मेरे शूज़ पड़े हैं, मेरे कपड़े पड़े हैं, और हमने मुख्तलिफ जगहों पर गए, शूटिंग की कनाडा में उसकी। तो उसके बाद यहाँ तक कि उन दिनों मैं होम डिपो में जॉब करता था, तो वो कंफ्लिक्ट करके मेरे जॉब के स्केड्यूल के साथ तो मैंने जॉब छोड़ दी, राइट। आई वाज सो क्रेजी यार। लेकिन वो महदूद रही ज़रा इंटरनेट तक। उसका ये था कि उन्होंने उसको, चूँकि वो कंट्राडिक्टरी थी, हर चीज़ कंट्राडिक्टरी थी, राइट। और आपको पता है कि इवन कि यूट्यूब और ये जो दूसरे जो मीडियाज़ हैं ये बहुत पावरफुल है, ठीक। लोगों को एक जगह इकट्ठा करके 100 लोगों को करना मुश्किल है, लेकिन विद इन सेकेंड मिलियंस लोग यूट्यूब पे देख लेते हैं चीज़ें। इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम इसको यूट्यूब पे रिलीज़ करेंगे, और वो जो थे तकरीबन 6 साल 7 साल यूट्यूब पे रही, लोगों ने उसको देखा। अभी भी कुछ क्लिप्स हैं उसके यूट्यूब पे, ओके। तो एक्चुअली वो मूवी जो थी उसमें करैक्टर मुझे इसलिए पसंद आया कि वो मूवी 3 तबकों के गिर्द घूमती है, अवाम, आर्मी और पॉलिटिशियंस। उसमें यह बताया गया था कि आर्मी ने किस तरह कब्जा किया हुआ है इन तीनों मुल्कों में, 2 बिलियन, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, 2 बिलियन पीपल, राइट, हॉस्टेजेस। और लोगों को क्या चाहिए, ओके, पॉलिटिशियन क्या चाहते हैं, उनके अपने मकासद क्या है, और आर्मी क्या चाहती है। तो इसलिए मैंने उस कैरेक्टर को बड़ा एक इस्लाही कैरेक्टर समझा। हाँ, बड़ा अच्छा। नहीं, उसके मैंने देखी है, उसकी जो स्क्रिप्ट किसी ने लिखा, डायलॉग भी बड़े अच्छे हैं, बड़े सुनने वाले। तो नाज़रीन यहाँ एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर हम बात करेंगे ज़हीर सदीकी साहब से। इन्होंने भी अपने कुछ क्लिप्स बनाए और यूट्यूब पर डाले हैं। अब ये किस तरीके से सोचते हैं और क्या करना चाहते हैं वो हम अगले सेगमेंट में बात करेंगे, एक वक्फे के बाद।
جی ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں کلچر شاک، آخری سیگمنٹ۔ سرفراز سے ہم نے یہ پتہ کیا کہ ان کا یہ شوق کافی عرصے سے ہے، انہوں نے کافی کام بھی کیا، پھر بیچ میں زندگی کی جدوجہد، سعودی عرب کا سٹے، وہ ایک اس میں ایک وقفہ آ گیا، لیکن اب جب کہ پھر ہم ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے ہیں اور ہم نے یہ پروگرام بنایا کہ اب ہم تھوڑی سی فراغت بھی ہے اور اب ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ سیکھا زندگی سے اسے کسی بہتر طریقے سے جو ہے آگے منتقل کریں، نئی نسل کو بھی کریں، لوگوں کو بھی بتائیں۔ تو ظہیر صدیقی صاحب، آپ کے ساتھ بات ہوئی تھی، کچھ کلپس وغیرہ آپ نے بھی بنائے ہیں اس میں، تو وہ کس موضوع پر ہیں؟ ہاں جی راشد صاحب، میں ان کلپ پہ بات کرنے سے پہلے تھوڑا بیک گراؤنڈ میں جاتا ہوں۔ یہ جو ہم بچے کوئی بھی ہوتے ہیں 10 11 12 سال کی جو ایج ہوتی ہے، اس میں تو جس طرح اس کی زندگی گزر رہی ہوتی بس وہ اسی طرح ہی گزر رہی ہوتی، ابھی وہ مشاہدہ بھی سٹارٹ نہیں ہوتا۔ جو ہی یہ 15 16 سال کی ایج آتی ہے تو اپنے ارد گرد نظر ڈال کے ایک بچہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے، صرف مشاہدہ ہی ہوتا ہے یہ ہو کیا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کی لائف اپنی فلو کے ساتھ آگے جا رہی ہوتی ہے۔ میں بھی اسی فیز سے گزرتے ہوئے جب یوٹی کے دور میں پہنچا، تقریباً 19 20 سال کی ایج میں، تو ایک پیرالل چیز دماغ میں اور شروع ہوئی، اور وہ تھی ایبزارپشن، جذبیت، کہ آپ چیزوں کو مشاہدہ بھی کر رہے ہیں اور جذب بھی کر رہے ہیں۔ اور جب وہ 3rd ایئر تک میں پہنچا تو دوستوں کے ساتھ گفتگو میں نے محسوس کیا کہ وہ 3 4 سال میں جو انسان دیکھ کے اپنے اندر جذب کرتا ہے پھر اسے پروسیس ہوتا ہے، وہ کہ خود نہیں کر رہا ہوتا، وہ آٹومیٹک ایک ذہن کا سسٹم ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک ٹائم آتا ہے کہ جب وہ جو اس نے جذب کیا ہوتا ہے اب وہ اس سے باہر ایمٹ کرتا ہے، دوسروں کو بتاتا ہے۔ اگر وہ میچ ہونا شروع ہو جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ یار میں ٹھیک چیز کو سمجھ رہا تھا، بلکہ شروع میں جھجکتے ہوئے چلتا ہے۔ اگر اس کے دوست کہیں ہاں یار واقعی یہ تو اسی طرح ہی تھا، تو میں جب فائنل ایئر میں پہنچا تو مجھے محسوس ہوا کہ جتنا کچھ میرے ارد گرد باتیں ہو رہی ہیں اس میں مذاق ہے، نالج ہے، یا فنون لطیفہ ہے، موسیقی کی بات ہو رہی ہے، اسپرچولیزم کی بات ہو رہی ہے، حالانکہ میری چھوٹی عمر تھی، تو یہ تو آلریڈی میں بھی تھوڑا سا بول سکتا ہوں۔ تو میں نے 4th ایئر میں وہ کچھ کہنا شروع کیا، تو میرا جو اپنا دوستوں کا گروپ تھا اس میں بڑی اپریسیشن ہوئی، اور یونیورسٹی کے اندر 1 2 چھوٹے چھوٹے فنکشن ہوئے جو ود ان کیمپس تھے، اس میں نے سٹیج پہ آ کے کچھ جوک سنائے، مذاق سنائے، جو مجھے بھی یقین نہیں تھا کہ میں وہاں جا کے بول سکوں گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے وہاں ہوٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، پھر ساری اسی ایج کے ہوں، جواب دینا بھی مشکل ہوتا ہے۔ تو وہ جتنا میں نے آبزرو کر کے جذب کیا ہوا تھا میں وہاں بولا اور بڑا پسند کیا گیا۔ اب ایک بات آگے آتی ہے، اس سے آپ آج کل کے دور سے نیگیٹو بھی کہہ سکتے ہیں، پازیٹیو بھی کہہ سکتے ہیں۔ میری لینگویج جتنی میں نے اس وقت یوز کی اس میں ایجوکیشن پیرالل چل رہی تھی، کبھی کوئی لو لیول کا لفظ نہیں آیا، کبھی اس قسم کا جوک میری زبان سے اس وقت نہیں نکلا جو معیوب سمجھا جائے۔ تو میرے دوستوں نے کہا کہ تم سٹیج ڈرامے کی طرف جاؤ، اس وقت یہ امان اللہ، جواد وسیم ان کا دور شروع ہو چکا تھا، لیکن ہر وقت کی اپنی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، وہ تھا ایجوکیشن کا ٹائم۔ اگر میں ایجوکیشن چھوڑ دیتا اور اس ڈپارٹمنٹ کی طرف جاتا تو آج میں پیسے وائز تو بہت آگے ہوتا، لیکن تعلیم وائز میں 0 ہی ہوتا۔ تو اس لیے اس وقت تعلیم کو ہی آگے رکھا گیا۔ اب وہ جو بات میں نے پہلے کی کہ وہ جذبیت کا ایک ٹائم چلتا جاتا ہے، اس ایج میں آ کے جس میں اب میں پہنچا ہوں، جتنا بھی ایکسپوجر ملا وہ پھر اپنے رنگ میں انسان کچھ کہنا چاہتا ہے، کچھ اس پہ بولنا چاہتا ہے۔ تو اس سلسلے میں نے پچھلے سال سے خود ہی ریکارڈنگ کر کے، خود ہی اسکرپٹ لکھ کے اور خود ہی چلتے پھرتے جو ذہن میں خیالات آتے ہیں اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے میں نے کلپ بنائے، اور وہ اس وقت یوٹیوب پر ہیں، جس میں میرا سب سے پہلا یہ تھا، کیونکہ حالات حاضرہ جو ملک میں قوموں میں ہوتے ہیں، کچھ ایسی سچویشن آ جاتی ہیں کہ ہم نے جو چیزیں آلریڈی ڈیفائن ہوئی ہیں اسے دوبارہ سے ری ڈیفائن کرنے کا ٹائم آتا ہے، ریفریش کرنے کا ٹائم آتا ہے۔ تو میری پہلی ویڈیو تھی کہ شرم اور حیا میں کیا فرق ہے اور یہ دونوں ہیں کیا، کیونکہ پاکستان میں ان دنوں 2 3 اس طرح کے واقعات ہوئے تھے کہ جس میں کچھ زیادتی ہوئی کسی نوجوان کی طرف سے، تو اس کے اوپر میں نے کہا کہ اگر ایک نوجوان اور مرد کے اندر اسے اچھی طرح پتا ہو حیا کیا ہے اور شرم کیا ہے، تو اس کے ذہن میں کوئی غلط خیال آنے سے پہلے ہی فلٹر ہو جاتا ہے،
اور وہ پروسیس ہی نہیں ہوتا. تو وہ اچھی پسند کی گئی. اس کے بعد جو موجودہ دور تھا ڈپریشن, اس کے اوپر میں بولا, وہ لوگوں نے بڑی پسند کی گئی. یہ سب کچھ میری اپنی کریشن تھی, ایون کیمرہ مین بھی میں خود ہی. پھر میرے ایک دوست نے پاکستان سے کہا کہ ٹائم جو وقت ہے اس کے اوپر کچھ بولیں. وہ بڑی یونیک سی بات ہے, وہ میرا خیال ہے بڑے کم لوگوں کو اس کی سمجھ آئی ہے. تو میں نے جو آئنسٹائن نے 4th ڈائمینشن ٹائم کہا تھا, وہ سارا اسٹڈی کر کے سمجھ کے کہاں سے شروع ہوا, تو وہ بھی میری ایک ویڈیو ہے واٹ از ٹائم, تو وہ بھی اس وقت چل رہی ہے یوٹیوب کے اوپر. اس کے علاوہ جو بھی مجھے کوئی اس طرح کے خیالات آتے ہیں, چونکہ وہ ساری سیلف کے ہی ہیں, اس میں کسی سے پوچھتا بھی نہیں ہوں, تو اس کے اوپر میں کچھ کہتا رہتا ہوں. رائٹ. تو نہیں, انشاءاللہ اب آپ اس میں اکیلے نہیں ہیں. جو آپ کہتے ہیں کہ میں نے خود اکیلے ہی وہ ریکارڈ کی, تو اب جو ہے نا انشاءاللہ اس سے ایک ٹیم ورک ہوگا. تو انشاءاللہ ناظرین آنے والے دنوں میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس پروگرام میں ہم مزید کیا تبدیلیاں کریں گے. اور اکیلے میں نے کافی عرصہ کوشش کی, اس کے بعد اب جو ہے ہم نے سوچا کہ ہم ہمارے چینل کی بھی یہ پالیسی تھی کہ ہم اس کو مزید اپنے جو ہمارے یوٹیوب, یہ جو ہمارے آئی پی باکس کے چینلز ہیں, ان کو ہم مزید پاپولر کریں. اور ان کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ صرف ڈسکشن نہ ہو, بلکہ آپ باہر نکلیں اور لوگوں کو بھی اس کے اندر شامل کریں, فیملیز کو انوائٹ بھی کریں, نوجوانوں کو شامل کریں. ان کے ایک بولنے کا اپنا سٹائل ہے, وہ مکس, زیادہ تر انگریزی بولتے ہیں, کچھ اردو تھوڑی بہت بولتے ہیں, اور وہ ایک بڑا لطف آتا ہے, مزہ آتا ہے ان کو دیکھنے میں. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم آپ کو وہ بھی بتائیں گے. آج ہم یا بات ختم کرنے سے پہلے جو ان کی کاوش ہے, تھوڑا یہ آپ کو وہ کلپس دکھانا چاہتے ہیں. پہلے ہم آپ کو سرفراز کی جو ایک مووی تھی جس میں انہوں نے یہاں پر کام کیا اور ایک جنرل, ریٹائرڈ جنرل کا رول کیا, اس کا ایک چھوٹا سا کلپ آپ کو دکھاتے ہیں. پروٹوکول ہی ہوتا ہے میاں, میں کیا پتا کبھی حکومت کی ہوتا ہے. بک بند کر کبھی حکومت کے بند. سر ہاں تو آگا تو بتا دو جنرل اڑا کے کروڑا, جنرل اڑا کے کروڑا کو بتا دو. یہ ڈرنک لے اور ٹھنڈا ہو جائے, ٹھیک ہے؟ بتا دو تمہارے افسر یعنی ہم تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں. دیکھا, that's it. Shut up, you bloody shut up. جی ناظرین, آپ نے یہ سرفراز کی جو موویز 2 بلین ہاسٹیجز جس میں انہوں نے کام کیا تھا, آپ نے وہ دیکھا. ظہیر صاحب نے بھی جو کلپس ریکارڈ کیے ہیں اور جو یوٹیوب پر ڈالے ہیں, ایک ہم آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں. ابھی جب میں نے یہ بات شروع کی تو اس 1 منٹ میں 105 لوگ دنیا سے وفات پا گئے. اس کو نیگیٹو نہیں لینا, بات کو غور سے سننا. پھر اگلا منٹ جب گزرا ہے تو 105 لوگ ایسٹیمیٹڈ مزید اس دنیا سے چلے گئے. وہ حادثہ بھی ہو سکتا ہے, روڈ کا, جہاز کا, بیمار بھی ہو سکتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہ ان کی وفات ہو گئی, وہ اس دنیا سے چلے گئے. تو میرے دوست چھوڑ دیں وقتی طور پہ تمام دنیا کے مسئلے, اگلی بات پہ غور کریں. آپ رات کو صحت مند چلتے پھرتے دوستوں سے گپ شپ کرتے ہوئے کھاتے پیتے سو جاتے ہیں. 8 گھنٹے بعد جب صبح اٹھتے ہیں تو 50,400 لوگ اس دنیا سے اگلے جہان جا چکے ہیں. کتنے؟ 50,400
400 और फिर अगले मिनट बाद वही 105 या 106 की रेशो है। आपने कभी इस बात पे गौर किया कि वो 50,400 लोगों में से आप नहीं हैं? वो एक मिनट में 105 लोग जो इस दुनिया से इंतकाल कर गए, मर गए, वफात पा गए, आप उनमें नहीं हैं। कभी इधर उधर घूम के देखा? कभी शुक्र अदा किया इस बात का कि बिस्तरे मर्ग पे पड़े हुए लोग हॉस्पिटल्स में कई कई सालों से, कई कई महीनों से, वो भी उसमें नहीं है। इस वक्त मेरी बात करते हुए पूरी दुनिया में 24,000 से ज्यादा जहाज हैं हवा के अंदर, और अल्लाह ना करे कोई हादसा नहीं है। कितने शुक्र की बात है। जी नाज़रीन, आपने ये क्लिप्स देखे और आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि हमारी टीम के नए मेंबर्स माशाल्लाह एजुकेटेड हैं, टैलेंटेड हैं, तजुर्बाकार भी हैं, और कुछ अब आपको नए अंदाज में कुछ और दिखाना भी चाहते हैं। तो इस इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में हम मज़ीद इस पर बात करेंगे। मेहमानान ग्रामी, बहुत शुक्रिया आपके आने का, और बड़ी खुशी हमें हुई कि आप हमारी इस टीम में शामिल हुए। हमें यहाँ पर यह एहसास हो रहा है, जैसे इन्होंने भी डिप्रेशन की बात की, और मेरे प्रोग्राम में डॉक्टर आशा अली आती रहती हैं, आपने वो प्रोग्राम देखे होंगे। ये बहुत बड़ा मसला है यहाँ पर, और हालांकि हम फर्स्ट वर्ल्ड में रहते हैं, और लेकिन यहाँ पर पता नहीं, माशी मसाइल तो चलो काफ़ी हद तक लोगों ने ओवरकम कर लिए, लेकिन उसके बावजूद भी एक मतलब यूँ कह लें आपके तन्हाई भी है, और आप अलग अलग अकेले अकेले हर फैमिली जो है वो अपने मसाइल से लड़ रही है, और कुछ मुश्तरका प्लेटफॉर्म्स की भी कमी है, और इस वजह से जो है उसके अंदर काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा उनके इंटरेक्शन पैदा की जाए, और उसके लिए यानी अपनी सर्कल्स के अंदर भी प्रोग्राम्स किए जाएं, सीनियर्स के लिए भी। कल परसों मेरी वाइफ एक जगह गई थी, तो वहाँ उन्होंने ये यानी आइडिया पेश किया कि सीनियर्स को बुलाकर एक दिन, हफ्ते में एक दिन, घंटा दो उनके साथ गपशप की जाए, उनके पास एक जगह हो, वो बातचीत करें आके। तो वो बड़ा अच्छा सक्सेसफुल रहा। तो इस आइडिया को भी काम करने हैं। बच्चों की शादियों के मसाइल पर बहुत काम होने वाला है, और मियाँ बीवी के जो मसाइल हैं यहाँ पर फैमिलीज़ के, उनके अंदर भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, और यहाँ पर आने से लोगों के अंदर काफ़ी मसाइल पर जो शुरू किसी वजह से भी हुए, और थोड़ी सी आज़ादी थी, कुछ बहुत सारी चीज़ें थीं, बहरहाल उसमें फैमिली प्रॉब्लम्स भी काफ़ी आए, घर टूटे भी, बच्चों के मसाइल भी आए। ज़ाहिर है कि यहाँ तो वो बात नहीं है कि आप सख्ती नहीं कर सकते, ज़्यादा कोई 911 भी कॉल कर देते हैं, ये भी हुए। फिर कुछ अगर आप बच्चे की गलती से या किसी वजह से सोसाइटी ख़राब हो गई, उसकी पूरी फैमिली को भुगतना पड़ा वो। तो बहरहाल ये बहुत सारे मसाइल हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम इसको डिस्कस करेंगे नाज़रीन, और आपको हम अब आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतर प्रोग्राम देंगे। आज के लिए इतना ही। मेहमानों के शुक्रिया के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।